ایک اور دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے یہ بنیاد پرست ہے، فنڈامنٹل ہے، اس میں شدت ہے، یہ دوسروں کو گنجائش نہیں دیتا۔ تو میرا سوال ہے کہ جو مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ لوگ گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو؟ جب آپ کسی کو اپنی اوپینین کہیں انڈورس کرتے ہیں، وہاں پر اس کی انڈورسمنٹ میں لوگوں کو گنجائش دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ سوچا جا سکے؟ جب آپ کے ہاں تو مذہب کار فرما نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بھی مزاجوں کا ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ مذہبی یا غیر مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ اس انسانی فطرت میں اجارت داری ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اپنی ویو کو، اپنی اوپینین کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، مذہب کے ماننے والے علماء بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے مذہبی شخصیات بھی ڈکٹیٹ کرتی ہوں گی، اور لا مذہبی سیاسی طبقات بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ انسانی ہے، یہ مسئلہ مذہبی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب اگلا ایک اور پہلو کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور یہ فتنہ اور مسئلہ پاکستان میں بھی سر اٹھا چکا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، آپ لوگ اس سے واقف ہیں۔ آج ہم جنس پرستی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یہ عام ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں بہت سارے ممالک کے اندر اس پر قانون سازی ہو گئی، اور قانون سازی ہونے کے بعد اس کے اوپر شادیاں روا ہو گئیں اور مروجہ ہیں، اور ان کو اجازت دی جاتی ہے اس سارے کام کی۔ پھر صرف یہاں تک بات نہیں رکی، اب آج کے دور میں یہ بات اس سے آگے بڑھ گئی، وہ یہ کہ اب ویسٹرن کنٹریز کے اندر کوئی اگر لڑکا، چھوٹا بچہ بھی اسکول جاتا ہے اور وہ جا کر اپنی ٹیچر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، یا مجھے لڑکیوں جیسے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے، تو ٹیچر ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ بس یہ آج کے بعد لڑکی ہے۔ یہ قانون ہے۔ اب اس کے والدین شور مچا لیں، وہ کہیں کہ بھائی ہم نے بڑی منت مراد سے 4 بیٹیوں کے بعد اللہ سے 1 بیٹا مانگا تھا، اور اس کو بھی تم نے اب لڑکی ڈکلیئر کر دیا، تو ہماری ایفرٹ تو رائے گاہ گئی، لیکن کوئی اب ان کی نہیں سنتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھی تو اپنے ویو کو انفورس کیا جا رہا ہے نا، دوسرے کی رائے کو گنجائش نہیں دی جاتی۔ تو یہ فنڈامنٹلزم صرف مذہب میں ہے یا ہر طبقے کے اندر ہے؟ پھر یہ رجحانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے قانون سازیاں ہوتی ہیں۔ پھر صرف قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری دنیا میں ایک شور و غل ہے، تمام ممالک کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ قانون سازی کرو اس کے اوپر۔ پوری دنیا میں باقی مسائل ختم ہو گئے ہیں، غربت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ، پولوشن کا مسئلہ، لوگ مر رہے ہیں، فوڈ انسیکیورٹی ہے، شارٹیج آف فوڈ ہے، پانی دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جنگیں ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ باقی مسائل دنیا سے ختم ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک مہم ہے، شور ہے کہ ہر ملک قانون سازی کرے اس کے اوپر۔ اور پھر اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر اس کے خلاف کوئی جملہ بول کے تو دیکھیں، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹس ہو جاتے ہیں، اس کا ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اتنی گنجائش بھی سسٹم نہیں دیتا۔ تو یہ فنڈامنٹلزم نہیں ہے کہ انسان اپنی رائے رکھ سکے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے ہم جنس پرستی کا، اب اس کے بارے میں بھی، اس کو ایتھزم اور اگنوسٹکس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کیسے اس سے لنک ہو گیا۔ اب اس سے عموماً خیال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، یہ در حقیقت بے راہ روی اور فحاشی کا اگلا درجہ ہے۔ ایسے ہی خیال آتا ہے نا کہ جب لوگ بے راہ روی، فحاشی، عریانی اور لادینیت کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ اس کا اگلا درجہ ہے کہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔
حاضرین گرامی یہ بات درست ہے، یعنی یہ آرگیومنٹ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس سے اگلی بات ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اور پاکستان میں ایسے نوجوان بچے آئے ہیں میرے پاس جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسئلے آج اگر اس کو نہیں غور سے والدین دیکھیں گے تو یہ اپنے بچے بھی اس راہ سے کنٹرول سے نکل جائیں گے. اب یہ کیا ہے حاضرین گرامی؟ یہ بے راہ روی کا نتیجہ تو ہے ہی، لیکن در حقیقت یہ دہریت اور لا مذہبیت کا ہی شاخسانہ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ تھوڑے پہلے چلے جائیں تو 1688 میں انگلینڈ میں، 1776 میں امریکہ میں، اور 1789 میں فرانس میں انقلابات آئے، اور پھر ان کے نتیجے میں ریاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا. سیاست کو مذہب سے جدا کر دیا گیا، یعنی چرچ کو کہا گیا کہ مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے اور اب انڈیویجول ہر کوئی اپنی اس پر عمل درآمدگی کرے. پرائیویٹ میٹر ہے، کوئی کسی پر بات نہیں کر سکتا، اور اس کا عمل دخل اب حکومت میں نہیں ہے، تو ان کو بے دخل کیا گیا. ذرا ایسے الفاظ اب پاکستان میں بھی کبھی کبھی سنا کریں اور غور کیا کریں کہ کبھی مذہب کی بات کرے تو کوئی اس کو مذہبی کارڈ کا نام دیتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ سیاست کے اندر مذہب کی بات کیوں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ کیوں دیتے ہو، کسی حدیث کا حوالہ کیوں دیتے ہو، قرآن کو کیوں لاتے ہو، دین کو سیاست سے جدا رکھو. یہ زبان تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ اسلام کا نظام تو نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ زبان تو نہیں ہے. یہ جو 1688، 1776 اور 1789 میں جو تحریکیں اٹھی یورپ میں، یہ اس کی زبان ہے کہ جب چرچ کو ریاست سے جدا کیا گیا، نظام سیاست سے. اب اس کے نتیجے میں یہ جو بے راہ روی تھی یہ اگلے درجے میں چلی گئی، کیونکہ اب حکومتی نظام اور پالیسی میکنگ میں سے مذہبی اخلاقیات کا دخل ختم کر دیا جاتا ہے. اب جو لوگ چاہیں وہی قانون بنے، تو آٹومیٹکلی مذہبی رجحانات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اب حاضرین گرامی، یہ جو ہم جنس پرستی اور اس کے لیے قانون سازی کی دوڑ ہے، میں اس کو اسی موومنٹ کی دوسری سٹیج قرار دے رہا ہوں، کیونکہ وہ کیا تھا؟ وہ خدا سے بغاوت تھی کہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمارے ریاستی نظام میں معاذ اللہ مداخلت کرے. یہ وہ سلوگن تھا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کا ہمارے ریاستی نظام میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے، عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ چرچز کو ریاست سے الگ کر دو، ہمیں خدا کی مداخلت نظام میں نہیں چاہیے. اب یہ اگلا ہے بغاوت کا. پہلے مداخلت ختم کی، اب چیلنج کیا جا رہا ہے. چیلنج کیسے کیا جا رہا ہے؟ حاضرین گرامی اب ذرا غور کریں. یہ جو قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ بھی گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے ہر چیز میں نر اور مادہ کو پیدا فرمایا. اور ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے، تمہیں ان جوڑوں کی تدبیر سے پھیلاتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے، یہ صرف قرآن نہیں ہے، ہر مذہبی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا فطری قانون خود بیان فرمایا ہے کہ اس نے اس فطرت کا اور اس کائنات کی ایوولوشن کا نظام نر اور مادہ سے رکھا ہے. چاہے وہ پلانٹس ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، یہاں تک کہ سائنسدانوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر الیکٹرک چارج بھی پروڈیوس کرنا ہے وہ بھی پازیٹیو اور نیگیٹو کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتا. تو یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے کائنات کی بنیاد اس پر رکھی ہے. در حقیقت یہ جب ہم جنس پرستی کا تصور اور اس کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان بغاوت ہے. اس پر آمادہ کیا جاتا ہے کہ تو اللہ رب العزت کے اس فطری نظام کو بھی نہیں مانتے
اور اللہ رب العزت کے تمام عطا کردہ نظاموں میں سے یہ بنیادی ہے نر اور مادہ کا تصور. باقی ہر نظام جو فطرت اور قانون کا جو ایک نظام ہے وہ سب اس کے بعد آتے ہیں. موسٹ پرنسپل نظام اللہ رب العزت کا یہ نر اور مادہ کے نتیجے میں کائنات کو ایوولوشن عطا کرنا ہے. وہ اس پرنسپل نظام قدرت کو چیلنج کرتے ہیں در حقیقت تاکہ اللہ رب العزت کے اس نظام اور قدرت کا انکار کیا جا سکے. اب اس کو جب ہم صرف بے راہ روی سمجھیں, اس کو صرف ہم گمراہی سمجھیں, گناہ کی رغبت سمجھیں اور اصلاً اس کے پیچھے کار فرما سوچ کی طرف دھیان نہ کریں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو در حقیقت جب کوئی گناہگار آدمی ہو نا, ایڈلٹری کرتا ہو, گناہگار ہو, ہر طرح کا گناہ کرتا ہو, لیکن وہ باغی نہیں ہے خدا کا, تو اس کے ذہن میں یہ احساس ہوتا ہے, ایک رغبت ہوتی ہے گناہ کی طرف, لیکن احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی نافرمانی کر رہا ہوں, گناہگار ہوں, تو کبھی نہ کبھی خیر کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس کی طرف لوٹ آنے کا امید باقی رہتی ہے. لیکن اس سوچ کے ساتھ در حقیقت اللہ رب العزت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یعنی ہم تمہارے نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے عطا کردہ پرنسپلز کو مانتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے. اس لیے کبھی خیال آتا ہے کہ دنیا میں اتنے مسئلے ہیں, اس کے پیچھے اس کی ری انفورسمنٹ کیوں ہے؟ یہ در حقیقت 1600 1700 1800 کی اس مہم کی اگلی سٹیج ہے, اور یہ بڑھتی جائے گی. آپ سوچتے جائیں اس مسئلے پر. حکومتیں اس کے اندر انوالو ہوتی جائیں گی, ان کی مجبوری بنتی جائے گی, اور یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا, اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی گزارنے کا اپنے مطابق حق ہے, تو پھر یہ حق جانوروں کو بھی دے دیا جائے. جب جانوروں کی کوئی نسل ختم ہونے لگتی ہے تو پھر ان کی افزائش کے لیے اتنی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں, سینچریز کیوں بنائی جاتی ہیں کہ فلاں جانور فلاں پرندہ ختم ہونے والا ہے, اب ان کی پیدائش کے لیے, ان کی گروتھ اور نسل کو بڑھانے کے لیے قانون سازیاں ہوتی ہیں, اہتمام ہوتا ہے. تو جانوروں کی نسل انسانی نسل سے زیادہ قیمتی ہے. اگر یہ رجحان اگلے 100-150 سال تک بڑھتا چلا جائے تو آپ خود بتائیں کہ انسان کی افزائش نسل کہاں ہوگی. تو اگر جانوروں کی افزائش نسل کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو سکتی ہے اور اس کو ان کا اپنا رائٹ اور اپنی مرضی شمار نہیں کیا جاتا, تو اس کو چھوڑ دے, مذہب کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے, اس کو انسان کی افزائش نسل کے تصور سے ہی کہ وہ خطرے میں پڑ رہی ہے, اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. تو یہ بھی دلیل ہے, اور ایک پورا میکنزم ہے جو کار فرما ہے اس سوچ کو مستحکم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دیا جائے اور مذہب کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا جائے.